رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یہ کل ہم نے اس کو ڈسکس کر لیے تھے، لیکن وہ اس کو کلوز کرنا میں ذہن میں نہیں رہا. یہ اللہ کے دو نام یہاں پہ صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے یقبض اور یبسط. یقبض جو ہے وہ نکلا ہے قابض سے. اللہ قابض، قابض کہتے ہیں تنگ کرنے والا، تنگی دینے والا. اور یبسط باسط سے نکلا ہے. باسط کشادگی عطا کرنے والا. رزق کی تنگی کون دیتا ہے؟ اللہ. رزق کی کشادگی کون دیتا ہے؟ یہ اللہ. یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہے، رزق کو تنگ کرنا اور رزق کو کشادہ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کل جو ہم نے ساری بات کر لی تھی کہ اللہ، اچھا پھر اللہ یہ بھی بتاتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ نہیں کہ ایک بندہ کشادگی میں تو اللہ کے راستے میں دے گا لیکن تنگی میں نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیتے تھے اور اب تمہارے پاس تنگی آ گئی، تمہاری یہ توفیق نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دو، اور کوئی آ کے تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ تو اچھا خاصا ہمارا فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے، اب آپ لوگ ہماری مالی امداد نہیں کر سکتے، تو ہم تو پریشانی میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے بڑے تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ بات کہو کہ جیسی مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں وہ دوبارہ بحال کر دوں گا. ان کو جھڑکو یا ڈانٹو مت. اور جب تمہیں اللہ مال دے تو نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ ڈال دو، نہ ایسے کرو کہ تمہارا ہاتھ گردن کے ساتھ لگ جائے اور اللہ کے راستے میں بخل کا مظاہرہ کرو. تو وہ دولت قیامت کے دن، وہ سونا اور چاندی جو تم نے جمع کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ جہنم کی آگ میں اس کو تپا کر تجھے داغ لگائے گا کہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جمع کیا اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ایسے ہو جانا کہ تمہارا ہاتھ تمہارے گردن کے ساتھ چپک جائے، باندھ لو اس کو اور اللہ کے راستے میں دینے سے اجتناب کرو. اور نہ ایسے ہو جاؤ کہ سب کچھ دے دو اور اس کے بعد خود بیار و مددگار بیٹھے رہو اور پھر اللہ کو گلے کرو کہ اللہ میں نے تو سب کچھ تیرے راستے میں دے دیا، یہ کیا تو نے مجھے فقیری دے دی. اگر تو ایسے کرو تو پھر حضرت ابوبکر صدیق والا ذہن بھی رکھو. اگر سب کچھ دے دیا اللہ کے راستے میں، پھر ٹاٹ پہنی، ٹاٹ میں پیوند لگائے، تو پھر اس حال میں بھی اللہ تیرا شکر ہے. پھر اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر واللہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کہ میں جس کو چاہتا ہوں رزق کی کشادگی عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں، اور میں اپنے بندوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھی طرح مجھے علم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ نے تنگی دی ہے رزق کی، تو اس کی فطرت اللہ نے ایسی رکھی کہ اگر اس کو رزق کی کشادگی ملے تو یہ کفر پر لوٹ جائے گا، اور جس کو اگر اللہ نے کفر مال میں کشادگی عطا کی ہے اس کی فطرت اس طرح رکھی اللہ نے کہ اگر اس کو تنگی کرتا تو یہ کفر پہ لوٹ جاتا. تو اللہ نے جس کو بھی جتنا معیار دیا ہوا ہے اس کی فطرت کے مطابق دیا ہوا ہے تاکہ وہ دین اسلام پر قائم رہے اور ڈٹا رہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ جو تمہارے پاس تین پوائنٹ اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ وہ 3 پوائنٹس ہیں جو اگر کسی انسان میں ہو تو یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. وہ 3 کون سے پوائنٹ ہیں؟ کہ وہ رزق کی کشادگی ہو یا رزق کی تنگی ہو، حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی اس کو غصہ آئے گا وہ اپنے غصے پہ قابو کرے. ٹھیک ہے، جو ہم میں نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بات کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تینوں پوائنٹس اگر کسی میں ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جو آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لبنی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین.
کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے ایک نبی سے کہا تھا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے رستے میں جنگ کر سکیں؟ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے رستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں بڑا اچھا ڈسکس ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو 2 دفعہ عذاب ڈالنا ہے۔ یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے کتاب میں اللہ نے بتایا تورات میں کہ اگر تم لوگ تورات سے منہ پھیرو گے اور تابوت سکینہ کا احترام نہیں کرو گے تو میں تم لوگوں کے ساتھ 2 کام کروں گا۔ پہلی دفعہ ایک دفعہ میں تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کروں گا دشمن کے ذریعے۔ دشمن تمہارے گھروں میں تمہارے مسجدوں میں گھسے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ تو پورا ہونا تھا کیونکہ میری بات میں تو اپنے قول کا پابند ہوں، ٹھیک ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی بات بولوں اور وہ ہونا۔ تو اللہ نے کہا پھر وہی ہوا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا کہ میرے بولے ہوئے کو ہونا تھا۔ اور ان کو اللہ نے ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بیچ میں حضرت یوش نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو نبوت ملی حضرت ہارون کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ حضرت یوش کو نبوت ملی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد حضرت یہ جو حملہ ہوا اور دشمنوں نے بنی اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک عورت حاملہ تھی، اس کو بڑے الگ سے رکھا گیا، ان کا ایک بیٹا ہوا بڑا خوبصورت، اس نے بڑی اللہ سے دعائیں کی اور اس کا نام رکھا گیا شمعون۔ شمعون کا مطلب ہے دعائیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر دی۔ تو وہ شمعون پھر وہ بنا، نبی بنا، اور اس شمعون نے پھر ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے مجھے یہی خدشہ ہے کہ ابھی تو آپ لوگ کہتے ہو کہ جہاد کا حکم ہو جائے تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لیکن آپ لوگ کرو گے نہیں۔ پھر وہی بات ہوئی کہ انہوں نے تورات سے بھی منہ پھیر دیا، اور تابوت سکینہ یہ لوگ لے کے جاتے تھے، لڑتے تھے اور جیتتے تھے۔ اللہ نے تابوت سکینہ بھی سے گنوا دیا اور تورات پہ اللہ نے اٹھا لی۔ یہ ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر جب یوش علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر استغفار کی سارا کچھ، تو اللہ نے پھر کہا سما کر رہا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اللہ نے کہا میں نے ان کو معافی دے دی اور دوبارہ دوسری مرتبہ میں نے ان کو طاقت عطا کی، مال سے اور اولاد سے۔ ان کو میں نے بیٹے دیے اور ان کو بے حد مال دیا، اور ان کو میں نے کیا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ان کو میں نے تعداد میں نفری میں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم احسان کرو گے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے، اپنی ذات پر احسان کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برا کرو گے تو اپنی ذات کے ساتھ برا کرو گے، میرے ساتھ کوئی برا نہیں کرو گے۔ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ اللہ نے کہا کہ دوبارہ جو میں نے 2 دفعہ وعدہ کیا تھا، دوسری دفعہ بھی میں ان پہ مسلط ہوا، اور دوسری دفعہ اللہ نے تسلط کے طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل پھر پوری دنیا میں ٹک نہیں سکے۔ یہ دعا کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جب انہوں نے فلسطین فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، تو انہوں نے پہلی دفعہ اعلان کیا کہ آج کے بعد بیت المقدس چونکہ عیسائیوں کی بھی مقدس جگہ ہے، یہودیوں کی بھی مقدس جگہ ہے اور مسلمانوں کی تو ہے ہی، تو انہوں نے پھر یہ الاؤ کیا کہ یہودی جو ہیں وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں فلسطین میں،
لیکن یہاں پہ آ کے اپنے جو ان کے ہیں مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ 500-600 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مکہ فلسطین فتح کیے بیت المقدس، جب یہ وہاں پہ گئے، انہوں نے پہلا اعلان یہ کر دیا۔ یہ گسے پٹے لوگ تھے، ان کا کوئی والی وارث تھا نہیں، بیچارے بہت غریب اور مسکین یہودی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمدردی کے طور پہ کہا کہ چلو یار تم لوگ بھی آؤ اور یہاں پہ فلسطین میں بیت المقدس میں اپنی جگہ کا وہ مقدس مقامات کی زیارت کر کے چلے جائے کرو۔ وہ کرتا کرتے انہوں نے فلسطین سے اسرائیل بنا دیا اور فلسطین اب ایک نقطہ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہودی ہمیشہ سے انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا۔ اچھا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کچھ اصحاب رسول جو تھے تو بظاہر تو ایمان لائے تھے، دل سے منافق تھے، انہوں نے پھر ان کو اللہ اون کرتا ہے۔ ان کے وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، کہ یا رسول اللہ اس طرح کیوں نہیں کرتا اللہ کہ جہاد کا حکم دے دے اور ہم مطلب صحیح تن من کی بازی لگا کے جہاد کریں اور اللہ کے لیے قتال کریں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ نے قتال کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی اور ان کی شکلیں زرد ہو گئی۔ آپ اگر ان کی شکلوں کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے مردے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہی تو دیا کہ ہم قتال کریں گے لوز کے، لیکن اس کے بعد پھر قتال کا ان سے دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ بیسیکلی وہ منافقین تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو مطلب ہمیشہ آگے پیچھے ہوتے تھے، بات کر لیتے تھے پھر بات سے منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر جنہوں نے قتال کیا حضرت خالد بن ولید کی طرح، مولا علی کرم اللہ وجہ کی طرح، حضرت حسین اور حسن کی طرح، تو انہوں نے پھر دنیا میں نام کمایا۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کیا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ قتال کا حکم تھا، اور بنی اسرائیل کی جو دو بنیادی چیزیں تھیں کہ 2 دفعہ اللہ نے اسرائیلیوں کو کہا کہ تم لوگوں نے جب بھی اللہ کے دین سے منہ پھیرا میں تم لوگوں پہ 2 دفعہ عذاب ڈالوں گا۔ ایک دفعہ عذاب آیا، اس دفعہ یہ نیست و نابود ہوئے۔ دوبارہ اللہ نے کوئی عذاب سامنے نہیں لایا، دوبارہ محمد رسول اللہ آئے اور یہ بنی اسماعیل میں ساری نبوت آ گئی، بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ نعمت ہی اٹھا لی۔ تو پھر ان کو یہ برائی اور یہ آخر تک مطلب ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اب جا کے یہ ہوئے دوبارہ اکٹھے، اور ابھی چونکہ قیامت بھی اور آخری مار کا لڑنا ہے، اور یہ آخری مار کا جس طرح پیشن گوئی ہے کہ جو ترکی کے ساتھ ہونا ہے، جو یہ کیا نام ہے اس کا، شام کے ساتھ جو ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ عیسائیوں کی آنکھ میں مطلب وہ چبھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں ان کا گرجا گھر تھے، وہاں پہ بن گئی مسجدیں۔ تو استنبول ان کا پرانا پادریوں کا گھر تھا، ٹھیک ہے، تو کسی بھی ابھی تک اس لیے ان کو نا مطلب یورپی یونین میں صحیح طرح شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ انہوں نے کتنی آزادی اور کیا کچھ کیا، لیکن ان کا یہی ہے کہ استنبول پہ ہم نے دوبارہ قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ابھی 2023 کے بعد ایٹمی جنگیں شروع ہونی ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان جو اٹھانا پڑے گا انیشیلی وہ ترکی کو اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں سب کی پیشن گوئیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ سب پہ رحم کرے، اور مسلمانوں کو انشاءاللہ کامیابی، شروع میں نیچے آئیں گے، اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔